لیبر ویزا جو کہ نیو انٹری ہے آؤٹ سائڈ کنٹری، اس کے بارے میں بات کروں تو اب اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فیملی ویزا سے ریلیٹڈ تھی کتنی سیلری ہونی چاہیے جس کے اوپر فیملی کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بہت ساری ویزا پالیسیز میں چینجز ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ ویزا کے بہت زیادہ کبھی امکان ہے کہ ویزا کو ریگولرائز کر دیا جائے گا کہ یو اے گورنمنٹ کسی کے اوپر پرماننٹ لائف ٹائم بین نہیں لگا رہی تھی بلکہ آپ کو موقع دے رہی تھی۔ اگر کسی نے ابھی تک اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کو چاہیے کہ اور یو اے میں کام کرنے کا ایک بہترین موقع اپنے لیے مت گوائے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری چیز کے اوپر کہ بینڈ سٹیز کے بارے میں۔ فیملی کو اسپانسر کرنا آپ کا ایک لیگل رائٹ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی فیملی کو کس طرح اسپانسر کر سکتے ہیں، اب ہم نے اپنی فیملی کو بلانا ہے، یو اے میں سیٹل ہو چکے ہیں، ہم نے کمپنی کو جوائن کیا ہے تو وہ کمپنی آپ کا ویزا اسپانسر کرنے کی پابند ہے، لیکن اس کے لیے السلام علیکم۔ پچھلے اکتوبر سے یو اے ویزا جو ہے وہ ایشو ہونا بند ہوا ہے پاکستان کے ریلیٹڈ۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، کچھ بینڈ سٹیز ہیں جس میں بینڈ سٹیز کا مسئلہ ہے، اور کچھ وہ ہیں کمپنیز جو لیبر کمپنیز جن کا نیشنلٹی ڈائیورسیفیکیشن جو پوری نہیں کر پا رہی تھی، جن کے پاس ایکسیسو کوٹا تھا پاکستانیز کا اپنی کمپنی میں، تو ان کے لیے ویزا بین کر دیا گیا تھا اور وہ ابھی تک بین سٹل آن ہولڈ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فیملی ویزا سے ریلیٹڈ کیا اپڈیٹس ہیں، فیملی کو ریزیڈنسی کے اوپر بلایا جا سکتا ہے نہیں بلایا جا سکتا، وہ پاکستانی جو ایگزسٹنگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی وہ اپنی کمپنی چینج کر سکتے ہیں نہیں چینج کر سکتے، ان سائڈ کنٹری ویزا چینج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا اس کی سچویشنز ہیں، کیا ریپریکشنز ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں ایسی جو کی جا سکتی ہیں نہیں کی جا سکتی، کتنی سیلری ہونی چاہیے جس کے اوپر فیملی کو اسپانسر کر سکتے ہیں، کتنی سیلری کے اوپر فیملی اسپانسر نہیں ہو سکتی، ہاؤسنگ الاؤنس اگر سیلری کے ساتھ ہو تو تب کیا اسٹیٹس ہے، اور وداؤٹ ہاؤسنگ الاؤنس اگر سیلری ہو تو تب کیا اسٹیٹس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں لیبر ویزا جو کہ نیو انٹری ہے آؤٹ سائڈ کنٹری، اس کے بارے میں بات کروں تو ابھی تک کیونکہ ایمنسٹی اسکیم یو اے کی چل رہی ہے اور وہ آن گوئنگ ایمنسٹی اسکیم ہے جس نے 31 دسمبر کو اینڈ ہونا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ بہت ساری ویزا پالیسیز میں چینجز ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ویزا کے بہت زیادہ کبھی امکان ہے کہ ویزا کو ریگولرائز کر دیا جائے گا، کیونکہ ایمنسٹی اسکیم بہت بڑے پیمانے پہ کامیاب ہوئی ہے جس میں سب سے زیادہ ایشینز نے اور اس میں پاکستانیز، انڈینز، بنگلہ دیشی اور ڈفرینٹ نیشنلٹیز نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ بہت سارے افریقنز اس میں ریگولرائز ہوئے ہیں، اور اس کے کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یو اے گورنمنٹ کسی کے اوپر پرماننٹ لائف ٹائم بین نہیں لگا رہی تھی بلکہ آپ کو موقع دے رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو ریگولرائز کر سکیں۔ وہ اب ختم ہونے کو جا رہی ہے 31 دسمبر تک۔ اگر کسی نے ابھی تک اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کو چاہیے کہ اس ایمنسٹی اسکیم سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اس پہ اپنے آپ کو ریگولرائز کرے اور یو اے میں کام کرنے کا ایک بہترین موقع اپنے لیے مت گوائے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری چیز کے اوپر کہ بینڈ سٹیز کے بارے میں۔ بینڈ سٹیز کے بارے میں ابھی تک وہی سیم سینیریو ہے، کیونکہ لیبر کمپنیز جو ہیں جو نیشنلٹی ڈائیورسیفیکیشن کا کوٹا پورا کر پا رہی ہیں یا نہیں کر پا رہی، اس کے علاوہ سیمی گورنمنٹ یا فری زون اینٹیز، اگر آپ بینڈ سٹی میں لائے کر رہے ہیں، آپ کا شہر ان 24 شہروں میں ہے جن کو بینڈ سٹی کے بارے میں کہا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی لسٹ ایک شائع کی تھی، اب دوبارہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سٹیز میں اگر آپ موجود ہیں تو آپ کا ویزا کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا، اس لیے آؤٹ سائڈ کنٹری پرمٹ بالکل بھی بینڈ سٹی والے لوگ اپلائی ابھی تک نہ کریں جب تک کوئی پالیسی نہیں آ جائے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی ویڈیو کے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف کہ لوگ ہم سے یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے، ہم اپنی فیملی کو کس طرح اسپانسر کر سکتے ہیں، اب ہم نے اپنی فیملی کو بلانا ہے، یو اے میں سیٹل ہو چکے ہیں، ہمارا ویزا جو ہے پاسپورٹ پہ پیسٹ ہو گیا ہے، ایمریٹس آئی ڈی آلریڈی بن چکی ہے اور اب ہم اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو ویزا کارڈ ہے وہ ریسیو ہو چکا ہے۔ فیملی کو اسپانسر کرنے کے لیے یو اے نے کچھ شرائط رکھی ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ شرائط جو ہیں وہ آپ کی سیلری کی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی ہاؤسنگ کی ہیں، اکوموڈیشن کی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ایکسپنسز کو بیئر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، آپ کی کرنٹ سیلری کیا ہے، آپ کا آرگنائزیشن کیا ہے، ساری چیزیں۔ فیملی کو اسپانسر کرنا آپ کا ایک لیگل رائٹ بن جاتا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو وہ کمپنی اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ نے کمپنی کو جوائن کیا ہے تو وہ کمپنی آپ کا ویزا اسپانسر کرنے کی پابند ہے، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ نے کچھ شرائط دی ہیں جو کہ جن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کی سیلری ہے۔ دو قسم کی سیلریز ہوتی ہیں، ایک سیلری وہ ہوتی ہے جس میں ہاؤسنگ الاؤنس انکلوڈڈ ہوتا ہے اور ایک سیلری وہ ہوتی ہے جو وداؤٹ ہاؤسنگ الاؤنس ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ نے اس کے بارے میں یہ ایک سمپل پالیسی نکالی ہے کہ اگر آپ کی سیلری 4000 درہم سے پلس ہے یا 4000 درہم کے ایکویلنٹ ہے جس میں آپ کو ہاؤسنگ الاؤنس مل رہا ہے تو پھر آپ اپنی فیملی کو اسپانسر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی سیلری اس سے نیچے ہے تو آپ اپنی فیملی کو اسپانسر
نہیں کر سکتے. وداؤٹ ہاؤسنگ الاؤنس آپ کی کم سے کم سیلری جو ہے 3,000 سے 3,500 درہم تک ہونی چاہیے. تب آپ اپنی فیملی کو اسپانسر کر سکتے ہیں. آپ کی فیملی کی ساری اسپانسرشپ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ویزا کا ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بین نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ آلریڈی ایک کنٹری کے ریزیڈنٹ بن چکے ہیں اور آپ کے پاس ویلڈ ریزیڈنسی کارڈ ہے, جس کو پہلے ایمریٹس آئی ڈی بولا جاتا تھا, اب وہی آپ کا ویزا کارڈ ہوتا ہے. وہ ویلڈ ریزیڈنسی جب تک آپ کے پاس ہے, آپ کی اپنی کمپنی جو آپ کے کمپنی کے پی آر او ہیں وہی آپ کی فیملی کا ویزا پروسیس کریں گے اور اسی طریقے کے ساتھ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا جس طرح آپ کا پروسیس پہلے چلا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں آپ اپنی وہاں فیملیز کو شیئرنگ اکوموڈیشن میں رکھیں, جس طرح بھی رکھیں, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن یو اے گورنمنٹ کی طرف سے شیئرنگ اکوموڈیشن کی کسی صورت میں بھی گنجائش نہیں ہے, اور اس چیز پہ اگر آپ پکڑے جائیں تو بہت سارے کانسیکوینسز ہیں, فائنز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اس لیے وہ لوگ جو اپنی فیملی کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی فائنینشیل کنڈیشنز کو بہتر جانتے ہیں. اسی صورت میں اپنی فیملی کو آپ ضرور اسپانسر کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ ان کو ایک پراپر طریقے سے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں, اور بچیں اس طرح کے کاموں سے جس میں شیئرنگ اکوموڈیشنز میں فیملیز کو رکھتے ہیں, اور کل کو کوئی نہ کوئی بلدیہ کا کوئی بھی بندہ آتا ہے اور آپ کے اوپر ریڈ کیا جاتا ہے وہاں پہ, اور اس کی وجہ سے آپ کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. یہی وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ویزاز کو آن ہولڈ کیا گیا ہے, کیونکہ ہم لوگ جس میں اسپیشلی ایشین نیشنلٹیز اور افریقن نیشنلٹیز اس چیز کو بہت زیادہ, اس پالیسی کو بہت زیادہ وائلیٹ کرتی ہے, اور گورنمنٹ اس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشنل ہوگی. اگر آپ اس کے متعلق ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں, میں اور میری ٹیم آپ کی رہنمائی فرمائے گی. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.